السلام علیکم ویورز، میرا نام عرفان اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. اور تھوڑی سی آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جس طرح سے کل جب میں نے رات کو ویلاگ کیا اور وہ میں نے آپ نے دیکھا بھی ہوگا، بہت شکریہ آپ کی پذیرائی کا. اس میں نے یہ بات کی کہ جو خان صاحب اس میں ایک جملہ کہہ گئے ہیں مریم کے حوالے سے، ایک بات کر گئے ہیں اس میں، تو اس کو کنڈیم کیا اور اس کے بعد میں آگے چلا گیا اور باقی ساری باتیں کی اس میں. اور یہ چیزیں بھی آپ کو بتائیں کہ کس طرح سے کیا سلسلہ چل رہا ہے، کیوں انہوں نے جو ہے وہ اتنے عرصے سے وہ تاریخ دے رہے تھے کہ میں 20 تاریخ کو جو ہے وہ جو میرا آخری جلسہ ہوگا اس جلسے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس وقت میں نے کال دینی ہے اسلام آباد آنے کی. اور لوگوں کی نظریں، پوری دنیا کی نظریں اس کے اوپر تھیں، اور پورے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں پاکستان کی، ان کی نظریں اس جلسے پہ اس ٹائم پہ تھیں. اور کس طرح سے انہوں نے وہ اپنا جو ٹائم ہے اس میں تھوڑا سا اور ڈیلے مانگ لیا، ڈیلے کر دیا، مانگ تو نہیں لیا، مانگا تو شاید کسی اور نے ہوگا، ڈیلے کر دیا. اور اس کے بعد انہوں نے اپنا یہ لائمل پلان کیا کہ میں پشاور جاؤں گا اور پشاور جا کے اپنا اناؤنس کروں گا کہ وہاں پہ کور کمیٹی کی میٹنگ ہوگی. اور اس میں کور کمیٹی پشاور میں کور کو بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا کہ کور کون سی، پشاور کی کون سی کور ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو لاسٹ ویلاگ میں ڈسکس ہوئی تھی، جس میں میں نے بالکل ہلکا سا ٹچ کیا تھا کہ یہ جو مریم کے حوالے سے چیزیں جو کی ہیں وہ زیب نہیں دیتی ہیں خان صاحب کو. لیکن اس کے بعد جب دیکھا کہ اتنا ٹرینڈ چل پڑا اور ان کے پتہ نہیں کیا کیا کس کس قسم کے جو ہے وہ القابات استعمال کیے گئے اور سارا کچھ ہوا اس میں. اور جو وہ حلقے ہیں، جو وہ یوٹیوبرز ہیں جو بڑے اچھے یوٹیوبرز ہیں، بڑے مین یوٹیوبرز ہیں، جنہوں نے جو خان صاحب کے حق میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں اور چیزیں کرتے ہیں، اور ایک ایک گھنٹے میں جو ہے وہ 30 40 ہزار جو ہے ان کے ویوز آ جاتے ہیں اور بڑا زبردست ان کا سلسلہ چل رہا ہے. ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ کنڈیم تو کیا، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سمجھتے ہیں غلط ہے، ہم کہتے ہیں غلط ہے، ہم بات کرتے ہیں غلط ہے. لیکن انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ کہا تھا، مریم نے بھی یہ کہا تھا، مریم اورنگزیب نے بھی یہ کہا تھا، یہ اس نے بھی یہ کہا تھا. اور وہ انہوں نے شہباز شریف صاحب نے مرغیوں کو جلانے کا ذکر کیا تھا. تو جو شادی جب ہوئی تھی رانا ثناء اللہ نے یہ کہا، وہ کلپس نکال کے لگا کے اس میں کر کے یہ مگر جو ہے، یہ لیکن جو ہے وہ مجھے اس جگہ پہ یہاں پہ وارا نہیں کھا رہا ہے. کیونکہ وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا ہے، وہ شخص جس کا سلوگن ہی ہے، جو وہ شخص جو ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ کلپس اسی حوالے سے اس میں، تو سلور رائٹ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے جو کیا ہوا تھا، تو وہ جس قسم کی وہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ انگوٹھی جو ہے میں نے اس لیے پہنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹون پہنتے تھے اس میں، یہ میں اس طرح سے کرتا ہوں، میں اس کو فارمیٹ کر رہا ہوں ان چیزوں کو. آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بھی رمضان کی ٹرانسمیشن میں ایک چینل کے ساتھ کر رہا تھا، تو وہاں پہ ہمارے ساتھ ایک جو ریلیجس اسکالر آ کے بیٹھ رہے تھے، وہ بڑی دعائیں دیتے تھے خان صاحب کو، بڑا اس میں بڑا وہ حالانکہ یہ رجیم چینج ہو چکا ہوا تھا، نئی گورنمنٹ آ گئی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ بہت دعائیں دیتے تھے اور کہتے تھے، کیونکہ ان کا ایک ریلیشن خان صاحب کے ساتھ اس قسم کا رہا تھا کہ یہ جو نصاب کے چینج کرنے کا سارا تھا، اور وہ اس میں سیرت نبی کو ایڈ کرنے کا، اور وہ جو قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا، نازلہ قرآن وغیرہ سارا، وہ اس میں وہ ہی واز ون آف دا مین اسٹیک ہولڈرز، جو وہ سب کچھ بنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے. تو کتنی دعائیں دیتے تھے خان صاحب کو. اور کہتے تھے کہ خان صاحب کو جب ہم نے ساری چیزیں بتائیں کیسے ہونا چاہیے، تو خان صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ یار اگر اس دور میں جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا، مجھے یہ سب چیزیں میں نے پڑھی ہوتی ہیں، تو میں بہت سی برائیوں سے، بہت سی پریشانیوں سے، بہت سے گناہوں سے جو ہے وہ بچ گیا ہوتا میں. تو وہ بڑی دعائیں دیتے تھے ان کو. تو اس طرح کے جب ایک آدمی کو اتنی دعائیں مل رہی ہوں، جب ایک آدمی کو ایک الگ ہی پش مل رہا ہو، جب پتہ نہیں ملک سے باہر بیٹھے لوگ ان کے لیے کیا کیا پڑھائیاں کر رہے ہیں، کیا کیا دعائیں دے رہے ہیں، کیا کیا سارا کچھ کر رہے ہیں، تو وہ اس لیول کا آدمی جب بھی وہ آتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اسٹیج پہ، اور جب بھی وہ آتا ہے اور وہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہے، باقی سب اللہ کے نام کے ساتھ بھی شروع کرتے ہیں، لیکن جو انداز اس شخص کا ہے جس کا نام عمران خان ہے، اور جس طرح سے وہ بات کرتا ہے، اور وہ پہلے ہی لوگ جو ہے اس طاق میں ہے، اس نظم، اس چیز میں ہے کہ یار یہ جو ریورٹ ہوا ہوا ہے، اس کا پہلے جو بیک گراؤنڈ تھا، کس قسم کی حرکتیں، کس قسم کا کیا کیا ایز اے پلے بوائے اس کا جو ریکارڈ رہا ہے. تو وہ اس کو ہم کوئی بات پکڑے اس میں، اور وہ کوئی بات پکڑی نہیں جا رہی تھی. جب گورنمنٹ چینج ہوئی اور اس کے بعد جب نئی گورنمنٹ آئی، تو انہوں نے بھی بہت ساری باتوں کے، بہت سارے کیسز بنانے کی کوشش کی، لیکن کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کی چیزوں پہ پردے ڈالے ہوئے تھے. ایسے نہیں تھے کیسز نہیں تھے، چیزیں ہیں سن، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے پردے ڈالے ہوئے تھے کہ وہ جو ہے ان سب چیزوں سے جو ہے وہ نکلتے رہے. تو ایسے آدمی پہ پھر یہ چیزیں زیب نہیں دیتی ہیں. اس میں ہم یہ چیز نہیں کہہ سکتے
کہ ٹھیک ہے غلط ہے، لیکن ان کو بھی کیا تھا تو اس کو کنڈیم کسی نے نہیں کیا تھا، لیکن اس نے بھی یہ بات کی تھی تو اس نے کنڈیم نہیں کیا تھا۔ یہ باتیں ایسے آدمی کے لیے جو ہے وہ اس کو زیب میں دیتی ہیں، اور ایسے آدمی کی جو ہے نا پھر وہ جس کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے سپورٹ کر رہا ہو، جس بظاہر لگتا ہے ہمیں، اور وہ اس کی پھر پکڑ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے، وہ اس کے لیے الفاظ کی کلیکشن جو ہے، الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بڑا زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے ابھی مجھے اس کا کیا نام ہے ان کا، بڑے اچھے ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں اجمل جامی صاحب، تو انہوں نے بھی یہی لکھا، صرف ایک جملہ لکھا ہوا تھا اپنے ٹویٹ میں، وہ جملہ یہ لکھا ہوا تھا کہ یار درود پڑھنے والا ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا۔ تو جو درود پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو تو بہت دھیما، بہت 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 سلو، بہت ہمبل، اور بہت الفاظ کے چناؤ میں بہت، وہ خود ہی ایک چیز آ جاتی ہے اس میں، وہ خود ہی دھیمے مزاج کا ہو جاتا ہے، وہ خود ہی سب کچھ برداشت کرنا سہنے لگ جاتا ہے اس میں۔ اور یہ چیزیں ہم نے جب دیکھی یہاں پہ تو بڑا افسوس ہوا ان چیزوں کو دیکھ کے کہ یار ایسی چیزیں، ایسی حرکتیں، ایسی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی تھیں اس میں۔ اور میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کو آپ نے کنڈیم کیوں نہیں کیا، یا باقی جو لوگوں نے کیا باتیں، کیا چیزیں، کیا باتیں جو ہیں وہ نہیں کی ان کی اس سے پہلی والی وائف کے، وہ تو پہلی وائف تو خود بھی ساتھ شور مچانے لگی ہوتی ہیں، اور ان جمائمہ کے حوالے سے اور سارا کچھ اس میں، لیکن جو ہے وہ اس وقت آپ لوگوں نے، آپ کی پارٹی نے بھی، آپ کے لوگوں نے بھی اس کو اس طرح سے جو ہے وہ ٹیک اپ نہیں کیا تھا اس میں۔ تو اس وقت بھی یہ والا جملہ، دس واز ویری ہیوی اینڈ دس واز ویری انکالڈ فار، اور میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ کسی اور نے بھی تو کیا تھا تو کوئی بات نہیں، تو نہیں کوئی بات نہیں، وہ ہوگا، وہ جیسے بھی ہوگا، آپ ابھی تو ضرورت ہی نہیں تھی، ابھی جس طرح سے آپ کے جھولی میں چیزیں آ کے گرتی جا رہی ہیں، بھائی آپ کو تو ضرورت ہی نہیں تھی کہ اس قسم کی حرکتیں، اس قسم کی باتیں، اس قسم کی چیزیں کہہ رہے ہیں اس میں۔ ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کال دی جائے گی اور سارا کچھ ہوگا، ایک نئی سٹیج پہ جائیں گے، تو کال جو ہے وہ عجیب قسم کی دے دی گئی کہ وہاں پہ نئے مسائل شروع ہو گئے، نئی باتیں، نئی چیزیں، اور سوشل میڈیا کو ایک ایسا موقع، ایسا چیز دے دی اس میں کہ سب کی اٹینشن ڈائیورٹ کر کے جو ہے وہ سارا وہاں پہ لگا دیا۔ حالانکہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے والی اور چیزیں تھیں، اٹینشن ڈائیورٹ کرنے والی یہ چیزیں تھیں کہ رات کو جو ہے وہ بنی گالہ پہ اس طرح سے بہت ساری پولیس کیوں پہنچ گئی تھی اس میں، اور ایک دم وہاں پہ جو ہے جب کہا گیا کہ سرچ آپریشن ہونا ہے تو سرچ آپریشن تو وہاں پہ ہوا، سارا کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد پھر یہ بھی خبریں آئیں کہ خان صاحب کا جہاز، ہیلی کاپٹر تھا شاید، وہ جو جا رہا تھا وہاں پہ ملتان سے واپس اسلام آباد، اس کا رخ جو ہے وہ کس وقت موڑ دیا گیا، اور اس کو کس وقت اس کو پشاور لے گئے۔ پشاور جو انہوں نے کل مطلب سنڈے کو جانا تھا، وہ راتوں رات پشاور کیوں چلے گئے، کیا ایسا پلان ہوا؟ حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں سنڈے کو پشاور جاؤں گا، لیکن وہ راتوں رات پشاور پہنچ گئے۔ پشاور کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے، پولیس ان کے اپنے انڈر ہے، چیزیں ہیں ساری کچھ اس میں، کہیں ایسا تو نہیں ہوا تھا کہ سرچ آپریشن کی آڑ میں جو ہے وہ ان کو ہاؤس اریسٹ کرنا تھا یا ان کو ویسے اریسٹ کرنا تھا، کیونکہ اب کال تو آنی تھی، اور نہیں آئے گی تو ابھی نہیں، اس وقت نہیں آئی تو بعد میں آنی تھی، ان کو اریسٹ کرنے کی بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں اس میں۔ اور اس جملے کے بعد جو ہے وہ خار نکالنے والی سچویشن بھی تھوڑی سی اور تھی، اور اب گورننگ باڈی کی اتنی اہم خاتون کے بارے میں ایسے الفاظ بیان کر رہے ہیں، اور ایسی لوز بال دی ہے، مطلب ایسی لوز بال جس کو چھکا نہیں ہے یار، اس میں تو مطلب نو بال، لوگوں نے کہا کہ نو بال ہے، نو بال بھی نہیں ہے، یہ تو بس یہ ڈیڈ بال تھی یار۔ یہ بہت دکھ ہوا مجھے اس بات کا، اور بہت سے لوگوں کو دکھ ہوا، اور اس کو کسی طرح سے بھی اس طرح سے نہیں کہا جا سکتا کہ یار یہ اس نے بھی ایسے کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کل کو آپ جو ہے وہ کرپشن بھی کریں گے، اور کرپشن کے بعد آپ جو ہے جب کرپشن کے بارے میں آپ کو کہا جائے گا ہے کیوں ہے، تو آپ کہیں گے کہ یار یہ تو وہ دیکھو انہوں نے بھی تو کیا تھا نا، انہوں نے بھی تو یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، تو انہوں نے بھی یہ کیا تھا کا مارجن نہیں ہے ہمارے پاس، وہ ہونا بھی نہیں چاہیے اس میں۔ اور امپورٹنٹ بات ہے جب جیسا سے سارا رخ جو ہے وہ سوشل میڈیا کا اور ٹرینڈز کا اور ٹاک شوز کا اس طرف موڑ گیا ہے، وہ خود ہی مڑوا لیا آپ نے اپنی طرف اس میں، اور عجیب بات کے پیچھے اس میں، تو وہ والی بات بھی جو ہے بیچ میں رہ گئی کہ آج بہت اہم دن ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد جب تک آپ کو یہ ویڈیو ملے گی شاید اب تک تو یہ سلسلہ ہو بھی گیا ہو، کیونکہ دو بہت اہم ترین بندوں پہ جو چیف منسٹر پنجاب ہیں اور پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، ان دونوں پہ آج فرد جرم عائد ہونی ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ابھی آج پرائم منسٹر صاحب پہ تو فرد جرم عائد نہ ہو، لیکن شاید چیف منسٹر صاحب کو جو ہے وہ آج ان کو پہ فرد جرم عائد ہو جائے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو شاید خان صاحب نے کہا تھا کہ 2-1 دن
کی مزید ڈیولپمنٹس ہم نے دیکھنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم سنڈے کو فیصلہ کریں گے، اور وہ تھوڑا سا مارجن جو دیا ہوا تھا وہ کس طرح سے کیسے چلنا ہے. یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی اسٹرانگ ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میرا ابھی دل نہیں کر رہا کیونکہ مجھے اتنا افسوس ہوا ساری رات سوشل میڈیا کے ٹرینڈز دیکھ کے اور چیزیں دیکھ کے کہ خان صاحب تسی کی کر بیٹھے ہو، ایدی کی لوڑ سی. دیٹ واز ٹوٹلی ان کالڈ فار، اور یہ جو ہے یہ آپ سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے.